السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے اور رمضان کے خوبصورت مہینے سے بہت سی برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمارے روزے قبول کرے، ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں قبول کرے. اس مہینے کے لیے جو ہمارا جذبہ ہے اس کو مضبوط کرے، اسے بھی قبول کرے. اور سب سے بڑھ کر ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کو پالیں، ہم اپنے رب کو پالیں اور ہم اس کے نزدیک اپنا مقام اتنا کر لیں کہ وہ ہمیں ایک پسندیدہ انسان کی نظر سے، ایک پسندیدہ مخلوق کی نظر سے دیکھے. ہمارا رب ہمیں اس لسٹ میں شامل کر لے جس میں وہ اپنے خاص بندوں کو رکھتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایک انسان کی زندگی کا، ایک مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہونا چاہیے. اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں مسلمان کی یہی کوشش ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ ایسے کام جو ہمارے لیے ان دنوں میں اہم نہیں ہیں ان کو آپ اپنی پریورٹی لسٹ پر مت رکھیں، بلکہ اپنی عبادات کو، ذکر و اذکار کو، اپنی نمازوں کو پریورٹی لسٹ پر رکھیں. کیونکہ جس نے یہ مہینہ پا لیا، جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لی، وہ انسان کامیاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عبادتوں کی تھکاوٹ تو اتر جائے گی. یہ جتنی ہم عبادتیں کر رہے ہیں اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم تھک بھی رہے ہیں، تو عبادتوں کی تھکاوٹیں اتر جاتی ہیں، لیکن وہ اعمال نامہ جو ہم نے آگے بھیج دیا ہے اس کا اجر ہمیشہ موجود رہے گا. اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ نیکی کر کر کے، عبادت کر کر کے تھک جائے. دیکھیے گا کہ وہ تھکاوٹ آپ کو کتنا سکون دیتی ہے. آپ سستی کی طرف بھی جائیں گے. کوئی دن ایسا بھی ہوگا جس دن آپ خود کو بہت سست محسوس کریں گے، بہت تھکا ہوا محسوس کریں گے. ہم نے خود کو احساس دلانا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال ہمیں یہ مہینہ میسر ہوگا یا نہیں ہوگا. اس لیے ہم جتنی عبادت، جتنا ذکر اس مہینے میں کر سکتے ہیں ہمیں کرنا ہے. جیسا کہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے رمضان کا، تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسی دعائیں بتانے لگی ہوں جو آپ نے دوسرے عشرے میں لازمی پڑھنی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے بدولت رزق کے دروازے کھولے گا، آپ کے رزق میں برکت کرے گا، آپ کو سکون میسر ہوگا، غم اور فکر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے گا انشاءاللہ. کچھ میسیجز ریسیو ہوئے تھے کہ ہمیں کچھ ٹپس دیں کہ ہم رمضان کو کس طرح اپنے لیے زیادہ بلیسڈ بنا سکتے ہیں، اپنے لیے زیادہ برکتوں والا اور عافیت والا بنا سکتے ہیں. تو میں جلدی سے آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی ٹپس بتا دیتی ہوں، ان کو ضرور فالو کریں. تو سب سے پہلے یہ کہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو برن آؤٹ نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ تھکائیں نہیں. ایسے کام، وہ محنت طلب کام، خاص طور پہ مینول ہاتھوں سے کرنے والے یا ایسے کام جن کے لیے آپ کو بہت زیادہ باہر نکلنا پڑتا ہے، ان کاموں کو اوائڈ کریں جن کی ابھی فی الوقت ان دنوں میں ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا اس کام کو مجھے اپنی پریورٹی لسٹ پہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے. اس کے بعد جتنی بھی آپ عبادت کرتے ہیں، چاہے میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ کوئی انسان کم یا زیادہ عبادت کرتا ہے، ہر انسان اپنی ایز کے مطابق عبادت کرتا ہے اور وہ اس کے لیے کافی ہوتی ہے. لیکن آپ جتنی بھی عبادت کریں اس کو بہت دل سے کریں، اس کو بہت دھیان سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت کیا تھی جب وہ میرا ذکر کر رہا تھا، جب وہ عبادت کر رہا تھا. کے علاوہ یہ جتنی بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پر سکرولنگ سے بچیں. بہت زیادہ ہم سکرولنگ کرتے ہیں، ہم ایک پوسٹ دیکھتے ہیں، دن ہم دوسری تیسری دیکھتے جاتے ہیں. کئی بار ہماری آنکھوں کے سامنے سے کچھ ایسے پکچرز یا ایسی امیجز یا ایسی ویڈیوز گزرتی ہیں جو کہ نازیبا ہوتی ہیں اور ہمارے روزے کو خراب کرتی ہیں، آنکھوں کے زنا کا باعث بنتی ہیں، یا کچھ ایسی باتیں ان ویڈیوز کے اندر کی جا رہی ہوتی ہیں جن سے کانوں کا زنا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز سے خود کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ دور رکھیے. اگر آپ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین ذکر کرنا ہے یا کوئی تسبیح کرنا ہے. اس طریقے سے آپ اپنا وقت گزاریے، نہ کہ اپنا وقت جو ہے وہ آپ ان فضول سوشل میڈیا ایپس پر گزاریں. اور کھانے سے زیادہ پانی کی طرف دھیان دیں. جتنا زیادہ پانی پی سکتے ہیں پانی پیجیے. جب روزہ کھولتے ہیں اس وقت کوشش کریں کہ بہت زیادہ پانی ایک دم مت پئیں. پانی کو آپ تقریباً ایک گھنٹہ جب آپ روزہ کھول لیتے ہیں اس کے بعد پینا شروع کریں، اور وہ بھی آدھا آدھا گلاس کر کے تقریباً ہر آدھے گھنٹے بعد آدھا آدھا گلاس پانی پینا شروع کریں. انشاءاللہ آپ کی پانی کی کمی دور ہوگی. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، واک کرنا مت بھولیں. تھوڑی بہت ایکسرسائز اگر آپ کرتے ہیں تو لازمی کیجیے، اور واک لازمی کیجیے، چہل قدمی لازمی کیجیے. کھانا کھانے کے بعد، افطار کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ آپ 10 to 15 منٹس واک ضرور کیا کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ
کتنا اچھا محسوس کریں گے اور اگلے روزے کے لیے، اگلے دن کے لیے آپ خود کو کتنا انرجائزڈ فیل کریں گے۔ بات کرتے ہیں ان 3 دعاؤں کی جن کا شروع میں نے ذکر کیا تھا۔ یہ دعائیں آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تہجد میں پڑھ سکتے ہیں، آسانی سے جس وقت چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں اور جتنے مرضی نمبر میں چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، میں یہ ہمیشہ ضرور کہتی ہوں کہ کوئی بھی دعا جو ہے اسے ہمیشہ آڈ نمبرز میں پڑھا کریں، جیسے 3 دفعہ پڑھا، 5 بار، 7 بار، 11 بار، ٹھیک ہے؟ تو جتنا آپ آسانی سے ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے دن میں ایٹ لیسٹ 1 مرتبہ۔ تو پہلی دعا ہے آپ کے سامنے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب علیہ۔ دعا خاص مغفرت کے لیے دعا ہے، گناہ جو ہے اپنے معاف کروانے کے لیے دعا ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے دعا ہے۔ یہ دعا آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ دوسری دعا ہے یا حیو یا قیوم و اتوب علیہ۔ اس دعا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد دعا ہے۔ آپ کے کام کوئی رکے ہوئے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل چل رہی ہے تو رمضان کے مہینے میں اس دعا کو پڑھ کے آپ اپنی وہ مشکل سولو کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام جلد از جلد کمپلیٹ کرے گا، مکمل کرے گا۔ اور تیسری دعا جو آپ نے پڑھنی ہے، جس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کشادگی کرے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، سب سے مین مسئلہ بے روزگاری کا، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بے روزگاری سے نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جاب کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وسائل ضرور پیدا کرے گا جہاں سے آپ کو رزق آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک پتھر کے نیچے رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، تو ہم تو پھر اس کی مخلوق ہیں، پسندیدہ مخلوق ہیں۔ تو تیسری دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کے لیے تو میں اکثر ویڈیوز میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ دعا آپ جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو پڑھا کریں۔ یہ رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبی ذرائع سے انسان کو رزق عطا کرتا ہے، اس انسان کو جو یہ دعا پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو آمدنی کما رہے ہیں، یعنی گھر میں جتنی آمدنی آتی ہے اسی میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، اسی سے آپ کی ضروریات زندگی پوری ہو جائیں، تو یہ دعا ایک بیسٹ دعا ہے۔ اس دعا کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ آپ اسے چاہے اسی طریقے سے 3، 5، 7، 11 یا آڈ نمبرز میں پڑھتے رہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بہترین دعا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رزق کے خزانے کھولے گا۔ یہ تینوں دعائیں آپ نے دوسرے عشرے میں لازمی پڑھنی ہیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، بہت زیادہ کامنٹس میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا حیض والی عورتیں جو ہیں وہ یہ پڑھ سکتی ہیں دعائیں؟ تو جی ہاں، آپ یہ دعائیں پڑھ سکتی ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ میسیجز میں یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو پیریڈ سے گزر رہے ہیں تو ہمارا دل بہت خراب ہوتا ہے کہ ہم عبادت نہیں اس طرح سے کر سک رہے۔ تو میں یہ سوچتی ہوں، اور میں اکثر یہ انہیں کہتی بھی ہوں وائس میسیجز میں، کہ آپ کیوں اپنا دل چھوٹا کر رہی ہیں؟ آپ کیوں سوچ رہی ہیں کہ آپ عبادت نہیں کر سکتے؟ آپ کر سکتی ہیں، آپ بس نماز نہیں پڑھ سکتی یا آپ قرآن کو ڈائریکٹلی چھو نہیں سکتی، لیکن اب موبائل کے اندر ہمارے پاس اتنی فیسلٹیز موجود ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے موبائل میں، تو وہاں سے آپ پڑھیں، آپ ذکر کر سکتی ہیں، آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھیں، یا آپ کو دعائیں میں نے بتائی ہیں آپ یہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ پچھلی ویڈیوز میں نے بہت سی ایسی دعائیں بتائی ہیں جو آپ حیض میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ آپ حیض سے گزر رہی ہیں تو آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وضو ٹھہرتا نہیں ہے، تو اسی لیے آپ بالکل بھی ان دنوں کو ضائع نہ کریں۔ بہت سے جو ہیں وہ مسائل ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ جو حیض کا مسئلہ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو ہم کیوں ان دنوں کو ضائع کریں؟ اسی لیے آپ نے لازمی یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ کے علاوہ ویڈیو کے لاسٹ میں یہ اپڈیٹ دے دوں کہ جن لوگوں نے لاسٹ ویڈیو پہ، میری پچھلی ویڈیو پر کمنٹس کیے تھے، دعا کے لیے کہا تھا، اور جن کے میسیجز کمنٹس یعنی لائک کر دیے گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے نام جو ہیں وہ لسٹ میں شامل کر دیے گئے تھے، ان کے لیے دعائیں کروائی گئی ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے نیو میسیجز کیے ہیں اور ان کے ابھی میسیجز لائک نہیں کیے گئے، وہ تھوڑا سا ویٹ کریں، انشاءاللہ ان کے بھی نام لسٹ میں ایڈ کر دیے جائیں گے۔ اور آج کی ویڈیو کے نیچے بھی آپ کمنٹ میں اپنا پورا نام اور جس مقصد کے لیے آپ دعا کروانا چاہتے ہیں وہ شارٹلی لکھ دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی عشاء کے بعد دعا کروائی جائے گی۔ جزاک اللہ خیر۔